السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے مرثیہ داغ کو پڑھا ہے مکمل اور اس کے تشریحات کا ایک بند بھی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ مرثیہ داغ اقبال کا لکھا ہوا مرثیہ ہے جو کافی خوبصورت مرثیہ ہے، درد انگیز مرثیہ ہے، جس میں اقبال نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے داغ کے مرنے پر۔ داغ کے انتقال پر اقبال نے جو اپنے درد کا اظہار کیا ہے اس کو بہترین خوبصورت لفظوں میں پرو کر یہاں پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کی عظمت، ان کی خوبی، ان کی صلاحیتوں کو سراہا گیا ہے۔ داغ اصل میں اقبال کے استاد محترم تھے۔ اقبال ابتدائی زمانے میں اپنے کلام کو داغ سے اصلاح لیا کرتے تھے، اپنا کلام بتلا کر۔ اب ظاہری بات ہے ایک اچھے شاگرد کے لیے اپنے استاد کا دنیا سے چلے جانا یقیناً بہت بڑا غم ہوتا ہے۔ بہرکیف ہم یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے جس کا ایک بند مکمل کر چکے ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ اقبال نے نہ صرف داغ کے جانے کا غم کا اظہار کیا ہے بلکہ غالب کے بھی انتقال کا انہیں غم ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ مہدی مجروح وغیرہ جو ہے ان کے بھی انتقال پر جو ہے انہوں نے اپنے غم کا اظہار کیا ہے۔ نہ صرف مہدی اور مجروح بلکہ میناء امیر کا بھی انہوں نے اپنے اس مرثیے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان لوگوں کے چلے جانے سے محفل سخن جو ہے وہ ماتم میں تبدیل ہو گئی ہے، بزم سخن ماتم میں تبدیل ہو گئی ہے اور شمع روشن بجھ گئی ہے۔ چل بسا داغ آہ میت اس کی زیب دوش ہے۔ دیکھیے کہ اب غالب بھی چلے گئے، مہدی چلے گئے، مجروح چلے گئے، میناء امیر چلے گئے، اور وہ شاعری کے بڑے بڑے نام جن سے شاعری کی محفل آباد تھی وہ آہستہ آہستہ اس کائنات سے چلی گئی ہیں، جس کا غم جو ہے انہوں نے اپنے اس مرثیے میں بیان کیا ہے۔ اب دوسرے بند میں وہ کہتے ہیں اب کہاں وہ باغپن، وہ شوقی طرز بیاں، آنکھ تھی کافور پیری میں جوانی کی نہاں، تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، یعنی یہ لیلا وہاں بے پردے یا محمل میں ہے۔ اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز، کون سمجھے گا چمن میں نالے بلبل کا راز، تھی حقیقت سے نہ غفلت فکر کی پرواز، آنکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز میں۔ یہاں جو ہے اقبال داغ کی شاعرانہ خوبیوں کو سراہتے ہوئے کہتے ہیں کہ اب داغ چلے گئے، اب اس طرح کی شوقی بیاں اب نہیں رہا، اب وہ باغ پن، وہ شوقی طرز بیاں کہاں رہا، کیونکہ اس طرح بیان کرنے والا، وہ شوق انداز سے بیان کرنے والا، وہ باغپن والا انداز اب دنیا سے اڑ گیا ہے۔ ضعیف تھے داغ، آگ تھی کافور پیری، کافور پیر سفید ہوتا ہے، کافور پیری سے مراد ہے سفیدی، ضعیفی، لیکن اس ضعیفی میں بھی جو ہے داغ اس خوبصورت انداز سے اپنی شاعری پیش کرتے کہ اس میں ایک کلام سننے والے کو محسوس ہوتا کہ یقیناً یہ کسی جوان کا کلام ہے۔ تھی زبان داغ پر جو آرزو ہر دل میں ہے، یعنی داغ جو تھے ان کے زبان پر وہی باتیں تھی، وہی اشعار تھی جو ہر عاشق کے دل میں ہوا کرتی ہے، وہی بات داغ کی زبان پر تھی۔ یعنی داغ جو کچھ بیان کرتے، عشق و محبت کی جو ترجمانی کرتے، وہ ہر عاشق کے دل میں وہ باتیں پوشیدہ ہوتی تھی، لیکن اب وہ داغ نہیں رہا، اور اس کے جانے سے چمن کے گلے بھی خاموش ہیں، اور کبھی گل خاموش ہوتے تو اس گل کی خاموشی کا راز صبا سے داغ پوچھ لیا کرتے اور اپنے اشعار میں پیش کرتے، لیکن اب وہ پوچھنے والا نہیں رہا کہ یہ گل جو ہیں خاموش کیوں ہیں، کس کا ماتم منا رہے ہیں۔ اب صبا سے پوچھنے والا کوئی نہیں رہا، لہٰذا کوئی نہیں رہا تو سکوت گل ہے، اور اس سکوت گل کا غم جو ہے بلبل بھی منا رہی ہے، اور بلبل کے غم کو سمجھنے والا کوئی نہیں رہا ہے۔ اور دکھلائیں گے مضمون کی ہمیں باریکیاں، اپنے فکر نقطۂ آراں کی فلک پیمائیاں۔
دیکھیے بہت بڑی بات ہے یہ کہ مضمون کے اندر جو کچھ بھی باریکیاں ہوتی یا جو کچھ بھی شعر و شاعری ہوتی اس کی باریکیاں جو ہے داغ بتلایا کرتے تھے، لیکن اب وہ دنیا میں نہیں رہے، دنیا سے اپنا ناطہ چھوڑ کر چلے گئی۔ شاعر یہ کہتا ہے کہ اب بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے، بہت سارے شعراء اس دنیا میں آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جس طرح سے داغ عشق کی تصویر کھینچا کرتے تھے، جس طرح سے داغ عشق کی ترجمانی کیا کرتے تھے، محبت کی ترجمانی کیا کرتے تھے، اب اس طرح کی ترجمانی کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اڑ گیا ناوک کے فگن تیر مارنے والا، یعنی تیر مارنے والا سے مراد یہاں پہ داغ ہے، داغ دنیا سے رخصت ہو گیا، اب یہ تیر کون مارے گا؟ اڑ گیا ناوک کے فگن، اب یہ تیر مارنے والا دنیا سے چلا گیا، اب اس کے جانے کے بعد کون ہے یہ تیر مارے گا؟ داغ کی شاعری سے جس کا ہر شعر آج بھی اپنی جگہ قیامت ہے۔ اس مصرعے کی صداقت کا ثبوت یہ ہے کہ داغ کے انتقال کو تقریباً ایک بڑا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک ہندوستان میں اس کا جواب پیدا نہیں ہو سکا۔ مگر جگر مراد آبادی اور فراق گورکھپوری اور حسرت موہانی، ان تین شعراء کے کلام میں اس کا رنگ ضرور ہے، لیکن وہ بات جو داغ کے پاس تھی وہ موجود نہیں ہے۔ اشک کے دانے زمین شیر میں بوتا ہوں میں، تو بھی رو اے خاک دلی، داغ کو روتا ہوں میں۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ داغ کے چلے جانے سے میں غمگین ہوں، میرے آنسو بہہ رہے ہیں اور میرے آنسو بہہ کر جو ہے زمین پر گر رہے ہیں، گویا اشک کے دانے زمین میں بوئے جا رہے ہیں۔ اب وہ شہر دلی سے بھی مخاطب ہے اور مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ اے خاک دلی، تو بھی اس بات کا غم منا، کس بات کا غم کہ داغ چلا گیا ہے تجھ سے۔ اب تو وہ شاعر سے محروم ہو گئی ہے جس کی شعر و شاعری کا کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ اے بیت الحرام مذہب اہل سخن، ہو گیا پھر آج پامال قضا تیرا چمن۔ شاعر بیت الحرام جو ہے مذہب اہل سخن کو کہا ہے، کنایا ہے دلی سے، جس میں بہت سے باکمال شعراء پیدا ہوئے۔ یہاں جو ہے بیت الحرام سے مراد دہلی ہے، اہل سخن کا شہر دہلی ہے۔ اب وہ جو ہے پامال ہو گیا ہے۔ کیوں پامال ہو گیا ہے؟ کہ اس شہر سے بڑے بڑے شعراء، بڑے اہل سخن آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں۔ باکمال شعراء یہاں پیدا ہوئے، پروان چڑھے اور سکونت پذیر ہو گئے، لیکن آج جو ہے وہ نہیں رہے۔ وہ گلے رنگی تیرا رخصت مثال بو ہوا، وہ گلے رنگی یعنی داغ، جس طرح جو ہے خوشبو رخصت ہو جاتی ہے پھول سے، اسی طرح جو ہے داغ یہاں سے چلے گیا، یعنی خالی داغ سے کاشانِ اردو ہوا، کاشانہ اردو جو ہے داغ سے خالی ہو گیا ہے، داغ دلی سے چلے گئے ہیں۔ یہاں ایک اشارہ ہے، کس بات کا اشارہ؟ کہ داغ جو ہے اپنی آخری عمر میں دلی سے حیدرآباد چلے گئے تھے، لہٰذا جو ہے اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کاشانہ اردو یعنی دہلی جو ہے داغ سے خالی ہو گیا۔ کیوں خالی ہو گیا؟ کیونکہ داغ اپنے آخری وقت میں حیدرآباد چلے گئے، وہاں کے دربار سے وابستہ ہوئے، وہاں انہیں کچھ وظیفہ وغیرہ بھی مل جاتا تھا، اور آپ کا انتقال بھی وہیں ہوا۔ حضرت یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کی مزار میں آپ کا مدفن ہے، آپ کو وہیں پر تدفین کیا گیا ہے۔ بہرکیف داغ سے دلی داغ سے محروم ہو گئی تھی، نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ میں کامل ہوا پنہا دکن کی خاک میں۔ شاعری کہہ رہا ہے شاید دہلی کے اندر وہ کشش نہیں تھی جس کے سبب داغ جو ہے آخری لمحات تک دہلی میں نہ رہے۔ دہلی میں اگر وہ رہتے تو دہلی خوش نصیب ہوتی کہ ان کا مدفن بھی جو ہے دہلی ہی رہتا، لیکن کسی وجہ سے، کسی سبب سے داغ نے جو ہے ہجرت کی تھی اور وہ
حیدرآباد تشریف لے گئے تھے، اور وہیں کے ہو گئے. جیسے میں نے کہا کہ آپ کا انتقال بھی وہیں ہوگا. وہ میں کامل ہوا پنہا، وہ میں کامل وہ چاند، مکمل چاند کو کہتے ہیں میں کامل، 14ویں کا چاند. یہاں تشبیہ دی گئی ہے شاعر نے داغ کو 14ویں کے چاند سے. وہ میں کامل ہوا پنہا، پنہا کہتے ہیں چھپ جانے کو. اب یہ جو چاند ہے، کون سا چاند؟ داغ، وہ پنہا ہو گیا، چھپ گیا ہے. کہاں پر؟ دکن میں، دکن کی خاک میں. سے مراد کہ وہ یعنی داغ دکن کی خاک میں خاک کے پیوند ہو گئے، وہ وہاں پر جا کر انتقال ہو گیا، ان کو وہیں پر دفن کر دیا گیا، اور دکن کی خاک میں وہ آرام فرما ہیں. اڑ گئے ساقی جو تھے، میں خانہ خالی رہ گیا. سب اڑ گئے، غالب چلے گئے، مہدی چلے گئے، مجروح چلے گئے، مینائے امیر وہ بھی جو ہے امیر جو ہے مینائے امیر بھی اس دنیا سے چلے گئے. وہ جو میں خانہ تھا ساقیوں کا، ایک ایک کر کے ساقی وہ اہل سخن دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے. یادگار بزم دہلی ایک خالی رہ گیا. سب تو چلے گئے، اب یادگار دہلی میں بس ایک ہی شخص رہ گیا، ایک ہی شاعر رہ گیا یادگار دہلی کے طور پر، وہ ہے حالی. ہاں، آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل. یہاں پہ شاعر کہتا ہے آرزو کو خون رلواتی ہے بیداد اجل، موت جو ہے انسان کو خون کی آنسو رلواتی ہے. اور صیاد اجل، صیاد کہتے ہیں شکاری کو، صیاد اجل موت کا شکار کرنے والا تاریکی میں جو ہے تیر مارتا ہے، اور جو ہے بس اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے، بے وقت موت آ جاتی ہے. اس مصرے میں اقبال نے وہ خیال نظم کر دیا ہے جو عام طور سے دنیا میں رائج ہے کہ بعض آدمیوں کو بے وقت موت آ جاتی، یا موت اپنا تیر تاریکی میں چلاتی ہے. اس طرح اندھا دھند لوگوں کو فنا کر دیتی ہے. جن کے مرنے کے دن ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، اور جن کے جینے کے دن ہوتے ہیں وہ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اکثر کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیمار ہیں، ضعیف ہیں، موت کی طلب کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ہے موت آئے اور بیماریوں سے اور زندگی کی تکالیفوں سے وہ آزاد ہو جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگوں کو موت نہیں آتی، اور اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل، یعنی اچانک ایک صحت یاب آدمی ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جس کو جانا ہے وہ بچ جاتا ہے. تو اسی بات کا تذکرہ کر کے کہہ رہا ہے شاعر کہ مارتا ہے تیر تاریکی میں صیاد اجل، سے مراد موت کا فرشتہ ہے. تاریکی میں تیر چلانا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے اندھا دھند مارنا. یہ تھوڑا سراسر غیر اسلامی ہے. اسلام کی روح سے کسی کا یہ کہنا کہ فلاں کی موت بے وقت ہوئی ہے اور فلاں کی موت صحیح وقت پر ہوئی، ہم کسی کا وقت طے نہیں کر سکتے، کیونکہ حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے مقدرات لکھ دیے جاتے ہیں. کوئی بھی شخص بے وقت نہیں مرتا ہے. اس کے اسلامی تعلیم کے روح سے تو یہ کہا جاتا ہے کہ آدمی کے پیدا ہونے سے قبل ہی اس کی جو ہے تقدیر لکھ دی جاتی ہے، تقدیر میں اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور اس کی زندگی لکھ دی جاتی ہے، اس کی حیات لکھ دی جاتی ہے، اس کی موت لکھ دی جاتی ہے، اور موت اسی مقررہ وقت پر ہی ہوتی ہے. مقررہ وقت سے ہٹ کر موت نہیں ہوتی. تو لہٰذا تھوڑا سا اسلامی تعلیمات کے روز سے ہم اس شعر کی مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن عموماً اکثر یہ بات ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی صحت یاب انسان مر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بے وقت مر گیا، جلدی مر گیا، ابھی عمر نہیں تھی مرنے کی. یہ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کی حیات کو تعین کر سکے، یا یہ کہے کہ کوئی شخص جو ہے بے وقت دنیا سے چلا گیا ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی شخص بے وقت نہیں مرتا. ایک ہی قانون عالمگیر کے سب اثر، بوئے گل کا باغ سے گلچین کا دنیا سے سفر.
ایک ہی قانون ہے پورے دنیا کے لیے، پوری کائنات کے لیے رب العالمین نے ایک ہی قانون بنایا ہے، اور قانون یہ ہے کہ دنیا میں جو آتا ہے اس کو جانا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کل من علیہ فان، کوئی شے برقرار رہنے والی نہیں ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جتنی بھی حیات ہے، جتنے بھی زندگیاں ہیں، جتنی چیزوں کو زندگی ملی ہے، ان تمام چیزوں کا جو ہے اختتام ہونا ہے، اور یہ عالمگیر قانون ہے، اور اس عالمگیر قانون کے زیر سر پوری کائنات چلتی ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ بوئے گل کا جس طرح باغ سے جانا طے ہے، پھول پیدا ہوتے ہیں، کھلتے ہیں، خوبصورتی کے عروج پر آتے ہیں، اور ان میں جب وہ خوبصورتی کے عروج پر آتے ہیں تو ان میں ایک طرح کی خوشبو ہوتی ہے، اور جب یہ پھول مرجھا جاتے ہیں اپنے مقررہ وقت پر، یہ جو ہے سکڑ جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، تو ان سے خوشبوئیں بھی نکل جاتی ہیں۔ تو جس طرح بوئے گل کا باغ سے جانا طے ہے، اسی طرح گلچی کہتے ہیں پھولوں کو چننے والا، یہاں سے مراد انسان بھی ہو سکتا ہے۔ تو انسان کا اس دنیا سے سفر کر جانا بھی طے ہے، موت سے کوئی نہیں بچا ہے، کل موت سے کس کوئی یاری ہے، کل تیری تو آج میری تو کل تیری باری ہے، کل تیری تو آج میری باری ہے۔ بہرکیف ہر انسان کو موت متعین ہے۔ یہاں پر داغ کے جدائی کا غم، داغ کے جانے کا غم اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے، اور جب ہم یہ مرثیے کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اقبال نے داغ کے غم میں غالب کے غم کو بھی شامل کیا ہے۔ غالب نہ صرف غالب کے غم کو شامل کیا ہے بلکہ مہدی کے، مجروح کے، مینا کے اور دیگر اور شعراء کے غم کا بھی اظہار کیا ہے۔ اور اس مرثیے سے ہمیں ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ اقبال کو داغ کا دہلی چھوڑ کر حیدرآباد چلا جانا جو ہے وہ تھوڑا سا ناگوارا محسوس ہوا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یعنی قالی داغ سے کاشان اردو ہوا، تھی نہ شاید کچھ کشش ایسی وطن کی خاک میں، وہ میں کامل ہوا پنہا دکن کی خاک میں۔ اس شعر سے انہوں نے اپنے دکھ کا، اپنے درد کا اظہار کیا ہے، کہا ہے کہ داغ کے لیے وہ کشش، دہلی کی جو کشش تھی دیگر شعراء کے معاملہ میں کہ وہ لوگ دہلی نہیں چھوڑا کرتے تھے لیکن داغ چھوڑ گئے اور حیدرآباد میں انتقال ہوا اور وہیں پر مدفن ہوئے۔ اس طرح جو ہے ہمارا یہ مرثیہ تکمیل ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اب اس کے بعد جو ہے ہمارے نصاب میں قصیدہ اور قطعات ہے، اس کو بھی ہم جو ہے پڑھیں گے اور جلد تکمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔